تینوں حضرات، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے شہر قائد کے عوام کے لیے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا ہے۔ بالکل جی، اب ان کا کیا منشور ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی MQM اور نون لیگ نے آبادی کم کر کے کراچی کے عوام کی پیٹھ پر چھرا گھونپا۔ منشور کا اعلان کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کا یہ کہنا تھا کہ تمام ڈگری کالجز میں BCS پروگرامز شروع کریں گے، نوجوانوں کے لیے سرکاری نوکریوں کو یقینی بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے منشور پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے امیدوار NA247 سے منیم ظفر صاحب۔ منیم صاحب السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب۔ کیسے منیب صاحب آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا منیم صاحب، ساری پارٹیز جو ہیں ماشاءاللہ سے آہستہ آہستہ کر کے اپنے منشور جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں، اور منشور میں وہی بیسکس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ابھی بھی، میں صرف رسپیکٹ آپ کی بات نہیں کر رہا، مختلف اور جماعتوں کی بات کریں، کسان کارڈ دے دیں گے، ہم صحت کارڈ دے دیں گے، 300 یونٹ فری بجلی دے دیں گے، جس طریقے سے آپ نے بتایا ایجوکیشن کے اوپر تھوڑا سا ہم لوگ کام کریں گے۔ اور اس وقت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ایٹ لارج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ طرز حکمرانی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پہ جو لوگ آج یہ بات وعدے کر رہے ہیں کہ ہم یہ دے دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، پہلے تو یہ جواب دیں کہ انہوں نے پچھلے 50 سال میں کیا کیا ہے۔ یہی حکومتیں ہیں جو پلٹ پلٹ کر آتی رہی ہیں، یہی پیپلز پارٹی ہے کہ جو مختلف اوقات میں اس ملک کے اندر حکومت کرتی رہی ہے۔ بالخصوص ہمارے صوبہ سندھ کے اندر پچھلے 15 سال سے تسلسل کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ انہوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے شہر کے بچوں سے تعلیم چھینی ہے، انہوں نے کراچی شہر اور صوبہ سندھ کے بچوں سے نہ صرف تعلیم چھینی ہے بلکہ ترقی کے نام پر جو ہے انہوں نے سبز باغ دکھائے ہیں۔ اور یہی صورتحال آپ کو دیگر پارٹیوں میں نظر آئے گی۔ مسلم لیگ نون کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ملک میں ہوتے ہیں، جب اقتدار میں نہیں ہوتے یا اقتدار جانے والا ہوتا ہے تو یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، پہلے تو یہ جواب دیں کہ انہوں نے ملک کو کیا دیا ہے پچھلے طویل عرصے میں، جو آج یہ وعدے کر رہے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے کراچی میں اپنا منشور پیش کیا ہے، اور امیر جماعت اسلامی پاکستان نے سب سے پہلے جماعت اسلامی کا منشور پیش کیا، اور اس کے بعد اب جماعت اسلامی کراچی نے اپنا منشور پیش کیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ منیم صاحب، جو منشور پیش کیا گیا ہے اس میں بتائیے گا کہ کیا ایسے پوائنٹس ہیں جو دیگر جماعتوں سے مختلف ہیں اور جو واقعی طور پر پاکستان کی عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب قرار پائیں گے؟ دیکھیے جی، کراچی کے منشور کے حوالے سے جو بات ہم نے کی ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کراچی کی مردم شماری کے اندر کراچی کے لوگوں کو گنا ہی نہیں کیا گیا، اور تقریباً 1,47,00,000 افراد کو کم گنا گیا ہے۔ کراچی کی آبادی، سارے انڈیکیٹرز بتاتے ہیں، سارے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور اس کے باوجود کراچی کی آبادی کو 2,03,00,000 گنا گیا ہے، جو کراچی کے ظاہر بات ہے جب آبادیوں کا آپ کم گنیں گے تو اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں شہر کی نمائندگی کم ہوگی۔ جب آبادی کو کم گنیں گے تو انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ بہتر بنانے میں کس طرح مدد مل سکتی ہے۔ اسی طرح شہر کے نوجوانوں کی ملازمتوں کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ جس کو ہم نے ہمارے منشور کا پہلا نقطہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہر میں بڑا مسئلہ اس وقت کے پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہے۔ پانی کا کوئی منصوبہ ان حکومتوں نے، پیپلز پارٹی نے، MQM نے، شہر کو مسلم لیگ نون نے، اور کسی درجے میں 3.5 سال کی کارکردگی PTI کی بھی ہے کہ انہوں نے شہر کو کوئی بڑا منصوبہ نہیں دیا۔ K4 مکمل نہیں ہوا۔ پچھلے 18 سال گزر چکے ہیں۔ نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم تھے جماعت اسلامی کے، ان کے دور کے اندر K3 پروجیکٹ دیا گیا کراچی کو، 100 MGD پانی کراچی کے اندر شامل کیا گیا، کراچی کے پانی کے اندر اضافہ ہوا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ 2005 سے لے کر 2024 اب ہو گیا ہے، 19 سال کے اندر اس شہر کے پانی کے اندر ایک قطرہ جو ہے وہ کراچی شہر کے پانی میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ اچھا جی منیم صاحب، آپ حلقہ NA247 سے خود بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کے اگینسٹ کون ہے اور کون زیادہ ٹف ٹائم دے رہا ہے، اور آپ کی اپنی کیمپین کس حد تک جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے یا کیسی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت اچھا ریسپانس ہے شہر کے لوگوں کا، اور شہر کے لوگوں نے الحمدللہ بلدیاتی انتخابات میں بھی ہمیں منتخب کیا،
نئی کراچی ٹاؤن جہاں سے میں کھڑا ہوا ہوں NA247 جس کے اندر نئی کراچی ٹاؤن آتا ہے، الحمدللہ یہاں ہمارا ٹاؤن چیئرمین بھی ہمارے ہیں اور ہماری کمپین بہت اچھی طرح چل رہی ہے، ڈور ٹو ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو شہر کے لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ شہر سے ان لوگوں کا خاتمہ کیا جائے گا کہ جو بطلہ خوری میں ملوث رہے، جنہوں نے شہر کو گولی بند لاشیں دی ہیں. اور مقابلے میں تو آپ سمجھیں کہ MQM کے کینڈیڈیٹ خواجہ اظہار الحسن صاحب موجود ہیں، لیکن جو ان کی کارکردگی رہی ہے وہ پہلے بھی یہاں سے PS کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں، لیکن کارکردگی یہ ہے کہ ان کا نام اگر شہر کی زمینوں پہ قبضے کا معاملہ آتا ہے تو ان کا نام آتا ہے. لہذا لوگ پہچان گئے ہیں، لوگ جان گئے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو صرف پیسہ بنانے کا کام کر رہے ہیں. اچھا ملم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو ہے NA247 سے جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس کانسٹیٹوئنسی کے کیا مسائل ہیں اور اس اسپیسیفکلی کانسٹیٹوئنسی کے لیے آپ کا کیا پلان ہے جو آپ نے آف کورس ان کو یقین دہانی کرائی ہوگی؟ دیکھیے جی، کانسٹیٹوئنسی کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، جو ہماری کانسٹیٹوئنسی کا مسئلہ ہے. اور نہ صرف ہماری کانسٹیٹوئنسی، یہ تو پورے کراچی کا مسئلہ ہے انفراسٹرکچر کا. سڑکیں تباہ حال ہیں، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی گٹر ابل رہے ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں. یہ کانسٹیٹوئنسی کا بڑا مسئلہ ہے اس وقت، سر درد جو ہے وہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے تو یہ انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوگا. ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس شہر کے اس کنسٹیٹوئنسی کے میں پارک بھی ڈیولپ ہوں گے، کھیلوں کے میدان بھی ڈیولپ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری کنسٹیٹوئنسی بھی اور شہر کراچی بھی آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. اچھا، یہ تو کانسٹیٹوئنسی کی بات ہوگی نا. ایٹ لارج اگر میں کراچی کی بات کروں، کراچی کا منشور پیش کیا آپ نے، وہاں پہ MQM اور نون لیگ کا اتحاد اس وقت ہو چکا ہے، اور جماعت اسلامی کے پہلے بھی کافی مسائل رہ چکے ہیں. آف کورس ہم نے وہ الیکشنز دیکھے تھے ریسنٹ. اب یہ جو آپ کا منشور ہے، آپ اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں اور کون کون سی رکاوٹیں ہوں گی آپ کو فیوچر میں؟ دیکھیے جی، اگر کہتے ہیں نا کہ جذبہ صادق ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک اچھی میجورٹی لے کر ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکے گا، صوبائی حکومت انشاءاللہ. اور ہم شہر کے مسائل کو حل کرنے میں ولنگ ہیں، اور ہم نے شہر کے مسائل اس وقت بھی حل کرے ہیں کہ جب شہر کے اندر ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا، ہم نے شہر کے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا بیریا ٹاؤن، ہم نے وہاں کے لوگ، وہاں جو لوگوں کے ساتھ مسائل تھے ہم نے ان کو حل کیا. کہ الیکٹرک کے حوالے سے اگر کوئی آواز بلند کی ہے تو جماعت اسلامی نے آواز بلند کی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے مسائل کے باوجود بھی جہاں ول ہوتی ہے وہاں راستہ بھی نکلتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہم فیس کرتے رہے ہیں. دیکھیں، ہم پہلے بھی شہر کے اندر موجود رہے ہیں، نعمت اللہ خان صاحب کی شکل کے اندر موجود رہے ہیں. ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے، ہم نے اس شہر کو ڈیولپ کیا ہے، ہم نے یہاں پارک دیے ہیں، ہم نے یہاں اسکول دیے ہیں، ہم نے یہاں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا ہے، نوجوانوں کو کھیلوں کے میدان دیے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اقتدار میں آ کے شہر کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ڈیولپ کریں گے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ فیس کریں گے. اچھا منم صاحب، ایک طرف تو پیپلز پارٹی ہے، دوسری طرف PMLN اور MQM کا اتحاد ہے، اور پھر تیسری طرف جو ہے جماعت اسلامی ہے، اور یہ دونوں جماعتیں جو ہیں مطلب ایک الحاق ہے اور پیپلز پارٹی، یہ کافی ٹف ٹائم دیں گے جماعت اسلامی کو. تو جماعت اسلامی کیسے پلان کرتی ہے ان دونوں بڑی طاقتوں کو مات دینے کی؟ دیکھیے، اصل MQM اور پیپلز پارٹی تو دراصل ایک ہی ہیں، اور یہ بات وقت نے ثابت کی ہے کہ MQM کو جو ووٹ ڈالا گیا وہ تو ہمیشہ وڈیروں کے حق میں استعمال ہوا، اور وہ پیپلز پارٹی کے گود میں گیا. تو MQM کو جو ووٹ ڈالا جاتا ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اس کا سودا کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون شہر کراچی میں کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. کچھ علاقوں میں تھوڑا بہت ووٹ ہے لیکن عملاً میٹر نہیں کرتی ہے، اور یہ اتحاد بھی عملاً جو ہے وہ بہتر. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی حد تک میٹر تو کرتی ہے. جی، پیپلز پارٹی کراچی کے سراؤنڈنگ علاقوں میں میٹر کرتی ہے. البتہ جو کراچی کے مین علاقے ہیں، جو سٹی ہے کراچی کی، اس میں پیپلز پارٹی میٹر نہیں کرتی. ہاں، البتہ یہ ہے کہ ان کی صوبائی حکومت رہی ہے، پچھلے 15 سال وہ اس صوبے پر قابض رہے ہیں، اور
شہر کے اندر البتہ وہ میٹر نہیں کرتے ہیں. اچھا منب صاحب یہ بھی بتائیے گا تھوڑا سا, کیونکہ آپ ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں ماشاءاللہ سے, کہ یہ کلچر آف وننگ الیکشنز کیا ہے سندھ میں, کیونکہ ہم نے بہت سنا ہے کہ ایک وڈیرا سسٹم ہے اور خوف کی فضا بھی ہوتی ہے, اور اب بھی آپ نے بتایا کہ 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز جیت رہی ہے ود آل دو ان کی وہ پرفارمنسز نہیں ہیں, تو یہ ووٹ کیسے حاصل کرتے ہیں, ان کو ووٹ کیسے مل جاتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں اندرون سندھ بالخصوص جو وڈیرا شاہی نظام قائم ہے, جس کے نتیجے کے اندر وڈیرا ہی آل اینڈ آل ہوتا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کوئی ہاری, اس کی مرضی کے بغیر اس کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر پاتے, ان کا اپنی کوئی آزاد رائے نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وڈیرا جس پارٹی میں ہوتا ہے وہ پارٹی جیت جاتی ہے. ہم نے دیکھا 2002 سے لے کر 2008 مسلم لیگ کاف اس صوبے کے اوپر جو ہے وہ اس کا وزیر اعلیٰ تھا. ارباب غلام رحیم صاحب وزیر اعلیٰ رہے. ارباب غلام رحیم صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ان کے پاس 2 سیٹیں تھیں اور وہ وزیر اعلیٰ تھے. سارے وڈیرے ان کے ساتھ شامل ہو گئے, مسلم لیگ کاف بن گئی راتوں رات, اور پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی. تو پیپلز پارٹی تو چند لوگوں کا ایک ٹولہ ہے, وڈیروں کا ٹولہ ہے, جو مجتمع ہیں, جو عوام کا استحصال کرتے ہیں, لوگوں کا استحصال کرتے ہیں, اور ان کی مرضی کے بغیر ووٹ ڈالنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم 21ویں صدی کے اندر ہیں, یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہو رہی ہیں, لوگوں کو اندر شعور آ رہا ہے. اور اگر منب صاحب اس میں یہ ایڈ کیجئے گا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے وڈیرے کے خلاف جاتا ہے یا اس کی جو ہے حکم کی جو ہے تعمیر نہیں کرتا, تو اس کے ساتھ کیا ہوتا پھر؟ دیکھیے یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ وڈیرے کے ناظم جوکیوں کا ہم نے واقعہ دیکھا, کس طرح ظلم کیا گیا, اور وہ تو ناظم جوکیوں کو قتل کر دیا گیا, اور یہاں تک کہ جو اس قتل میں لوگ ملوث تھے وہ بھی باعزت طور پہ بری بھی ہو گئے کچھ عرصے بعد. تو یہ تو صورتحال ہے اس وقت 21ویں صدی کے اندر سندھ کی. اور ناظم جوکیوں کو قتل کرنے والے کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے. ناظم جوکیوں کو قتل کرنے والے کون تھے؟ جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں, شاہ زیب کا واقعہ ہے, دیگر واقعات ہیں کہ جو لوگ اپنی جانوں کی بازی ہار گئے اس پورے سسٹم, اس وڈیرا شاہی سسٹم, اس مافیا کے ہاتھوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس مافیا کو شکست ہوگی, لوگوں کو شعور آ رہا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر لوگ نکلیں گے بڑی تعداد میں. ہم یہ سمجھتے ہیں نہ صرف شہر کراچی کے اندر بلکہ پورے اندرون کے اندر بھی, سندھ کے اندرون کے اندر بھی لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے, اپنے ووٹ کا حق ادا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی چوائس ہے ان کے سامنے, کوئی حل ہے, تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے. اور سر یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک مافیا ہے, وہ مافیا الیکشنز میں بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہیں, اور ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے بے شک ووٹس زیادہ تھے, لیکن کس طریقے سے پھر چاہے وہ میئر کے الیکشن ہو یا بلدیاتی انتخابات یا کوئی بھی ہو, تو جماعت اسلامی کو ایک طریقے سے سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اور ابھی بھی انتخابات میں کیا جماعت اسلامی یہی سمجھتی ہے کہ یہی ہوگا, اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کرے گی جماعت اسلامی؟ دیکھیے جی, ہم نے بلدیاتی انتخابات جو ریسنٹ گزرے ہیں 15 جنوری 2023 کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے, ہم نے ان بلدیاتی انتخابات سے بہت لرن کیا ہے, ہم نے بہت سیکھا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب تقریباً 1 سال گزر گیا ہے, عام انتخابات 8 فروری کو ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پورے حوالے سے جو کچھ بلدیاتی انتخابات میں ہوا ہے لرن کرنے کے نتیجے میں ہماری تیاری بھی ویسی ہے, اور سب کے باوجود جب عوام نکلتی ہے تو یہ عوام کو شکست نہیں دے سکتے. انشاءاللہ اس دفعہ عوام پہلے سے زیادہ بڑی تعداد میں نکلے گی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ لوگ کنفیوژن پیدا کر کے رکھتے ہیں, پہلے بھی یہی ہوا کہ کنفیوژن پیدا کر کے رکھی گئی. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سازشیں کرتی رہی آخری رات تک کہ کسی طرح بلدیاتی انتخابات نہ ہوں. ابھی بھی صورتحال کم و بیش ایسی ہے, ابھی بھی کچھ پارٹیاں شکست دیکھ کر رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. انشاءاللہ ان کو فرار بھی ہونے نہیں دیں گے, اور ان کو عوام کی طاقت سے جو ہے وہ شکست دیں گے. چلیں جی, بیسٹ آف لک منب صاحب, بہت بہت شکریہ, بیسٹ آف لک آپ کی کیمپین کے لیے. NA 207 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں جماعت اسلامی سے, اور کراچی کا منشور جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے.